ماشاءاللہ تمہارے سامنے جیری ہستی دا انتظار ہے تمہارے سامنے سٹیج تے جلوہ گر استاذ الاساتذہ استاذ العلماء فخر العلماء حضرت العلامہ مولانا قبلہ مفتی غلام مرتضی صاحب قادری بدیالوی زیدہ مجدہ آپ دا نورانی وجدانی عرفانی ذیشانی بیان ہے آپ دی بیان تو قبل ایک زوردار نعرہ سناؤ اپنے جاگن دا ثبوت رہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر صحابہ کرام جڑوے نعرہ تکبیر مرے جانا کیسر و کسرا دے محل کھڑک دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ خلافت جریہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ زہرا کے لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ قبلہ مفتی غلام مرتضی بن الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلى آلہ وأصحابہ المجتبیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِن نِلْتِ يَا رِيحَ الصَّبَا يَوْمًا إِلَىٰ أَرْضِ الْحَرَمِ بَلِّغْ سَلَامِي رَوْزَةً فِيهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَرَمِ أَكْبَادُنَا مَجْرُوحَةٌ بِسَيْفِ حِجْرِ الْمُصْطَفَى طوبى لأهل بلدة فيها النبي المحتشم تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر بچے ناز رفتہ باشد ز جہان یاز مندے کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باشی اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثن غریبیں دے ویڑھے وسیں دے محمد اللہ تبارک و تعالی دی حمد و صلاة بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ وچ خلاق عالم ساری اس بزمن و اپنی بارگاہ دی شرف قبولیت عطا فرماوے بالخصوص مرحوم غلام عباس جنہ دے اس سال ثواب دی خاطر کٹھے تھے ہیں خلاق عالم انہوں دی برکت دے کروڑ حرام تنازل فرماوے انہوں دی جتنے لواحقین ہیں پہ خلاق عالم انہوں کو صبر جمیل اور اجر جزیل نصیب فرماوے
سٹیج دیتے جلوہ گر علماء مشائخ اور بزرگ اور نبی پاک علیہ السلام دی امت دے جتنے افراد اس جگہ موجود ہیں اللہ کے عالم سب دا آمنا مل پامنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما دے ساؤنڈ چلامن والا اگر ساتھ بیٹھا ہو اس دی ایکو بند کر چھوڑے سو بیس کو مالک کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داود و سلیمان علما البتہ تحقیق اساں داؤد اور سلیمان نو علم عطا فرمائے میری گال سمجھ آنی پی بڑی نعمتہ اور بھی مالک نے عطا فرمائی لیکن تذکرہ جس نعمت دا کیتا ہے بالخصوص جس نعمت کو بیان کیتا گیا فرمایا کہ داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرما کئی انبیاء آئے کہ جنہ کو نبوت ملی اور بادشاہت علی منصب نہیں ملا کئی آئے جنہ کو بادشاہت ملی نبوت نہ ملی حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب کریم نے بادشاہت بھی دیتی ہے نبوت بھی دیتی حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالک کائنات نے پوچھا سلیمان دسا چاہویں تتے کو دولت دیما آنکھیں تتے کو بادشاہت دیما آنکھیں تتے کو علم عطا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مالک دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی مالک نہ دولت چاہیدی ہے نہ بادشاہت چاہیدی میں کو دیمنا چاہندہ ہیں تو میں کو علم عطا فرما دولت دا معیار کس نو نہیں پتا بادشاہت دی طاقت کہہ کو معلوم کوئی نہیں بادشاہ چاہویں تے کئی تخت انہاں دے ہک اشارے دے ہوتے کھسیج ویندے بادشاہ چاہویں انہاں کولو ہر طرح دا اختیار ہوندہ ہے او انبیاء دی سنت سمجھو انبیاء کرام دا طریقہ سمجھو ایک پاسے دولت ہے ایک پاسے بادشاہت ہوئے ایک پاسے منصب ہوئے پیا تے اللہ دے نبی نے کیا طریقہ سکھایا فرمایا نہ بادشاہت قبول کریں نہ منصب قبول کریں نہ عہدہ قبول کریں نہ دولت قبول کریں ایک پاسے علم رکھ دیتا ونجے ایک پاسے بادشاہت رکھی ونجے ایک پاسے علم رکھا ونجے دوجے پاسے دولت رکھی ونجے فرمایا دولت نو ٹھوکر مار چھوڑیں بادشاہت کو ٹھوکر مار چھوڑیں علم کو قبول کر کے جس وقت مالک کائنات نے فرمایا سلیمان دسات کو کیا عطا کرا حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو چنا ہے بعد مالک کائنات نے فرمایا میری پسندیدہ شے کو تیں چنا ہے میں علم بھی دے ساں دولت بھی دے ساں تے بادشاہت بھی تے کو دے ساں بادشاہت ایڈا اعلیٰ منصب نہیں دولت اہمیت والی نہیں کہ اس دولت دی خاطر اپنی اولاد دی زندگی برباد کر چھوڑے کئی والدین ہیں کہ جڑے اپنی اولاد کو اس وجہ تو نہیں پہ پڑھیں دے کہ دولت کمامنی ہے رزق کمامنا ہے چاند لکمیاں دی خاطر چاند روپے تے پیسیاں دی خاطر اگر کوئی بندہ اپنی اولاد دی زندگی کو برباد کر چھوڑے ہے تو اس واسطے قرآن پاک دا واضح بیان ہے انبیاء دی سنت سمجھ ایک پاسے دولت ہے ایک پاسے بادشاہت ہے تے انبیاء نے دولت کو چھوڑ دیتا ہے بادشاہت کو چھوڑ دیتا ہے انبیاء نے چنا ہے تے علم کو چنا ہے کیونکہ علم وہ بادشاہی ہے کہ بندہ اگر دنیا تو بھی چلا ونجے تے مرن تو بعد بھی یہ بادشاہی قائم راندی ایک بادشاہ وقت نے ایک ملک دوتے حملہ کیتا وہ ملک فتح تھی گیا اون ملک دے بادشاہ کو قیدی بنا کے بادشاہ دے سامنے حاضر کیتا گیا اس بادشاہ نے آکھیا دسات کو کیا دے ماں انہیں قیدی بن کے آیا کھڑے تیرے واسطے سزائے موت ہونی چاہیے
لیکن میرا دل آدھا پہ کہ میں تک اپنی حکومت وچ کوئی عہدہ تے منصب دے رسات تک کیڑا عہدہ دے کیڑا تک منصب دے اس وقت بادشاہ نے آکھا میں کوئی منصب نہیں چاہیے، صرف اتنا کر کے میں کو معلم تے استاد بنا دے، میں تیرے ملک دے بالے کو دین پڑھے سا۔ اس بادشاہ نے آکھا کہ حال تک بادشاہی دا خیال بھولیا کوئی نہیں سمجھ آیا، حال تک بادشاہی دا خیال بھولا کوئی نہیں، پہلے بھی بادشاہی منصب تے بیٹھا ہمیں اتھو لہ کے ہون استاد بن کے ود بادشاہ بننا چاہتا ہے، او بادشاہی تیرے مرن تے مک ونجنی ہے، اون دو بعد تیرے نا ختم تھی ونجنا ہے، لیکن اے بادشاہی تے مرن تو بعد ہی ٹرزی راسی۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہوئے اس بادشاہی دا اثر وقت وانج ہی اپنے کوٹا دو شہر وچ وسطی پرہاڑ وچ لگا ونج علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مزار تے سینکڑا سال بعد بھی جس دے مزار دے اتے دنیا صرف کوٹا دو نہیں، صرف مظفر گڑھ نہیں، صرف پنجاب نہیں، صرف پاکستان نہیں، پوری دنیا تو عرب و عجم تو علماء آکے جنہیں قدمہ میں حاضری دے کے قرآن پڑھیندہ پیا ہوئے، فاتحہ پیا پڑھیندہ ہوئے، اور اس جگہ انہاں دی بارگاہ دے وچ حاضری دے کے دنیا اپنی اکھا عقیدت دنال جھکا کے کھڑی ہوئے، اتھا سوال تکر کہ بابا کمال کی تو ملے۔ آج جیرے پرہار مربیاں دے مالک ہیں، 100 سال پہلے حضرت دے دور وچ کتنے مربیاں دے انہاں دے اباء و اجداد مالک ہو سن، آج جنہاں دے پوتریاں دے وچ جنہاں دی اولاد در اولاد دے وچ مربیاں دے مالک ہیں، او سینکڑا مربیاں دے مالک، لیکن انہاں اولادہ کو لے پوچھو دس ہاں او سینکڑا مربیاں دے مالک تیرا پردادا انہی قبر کت ہے، انہی قبر دے نشان کت ہے، اتھا فاتحہ پڑھا والا کون ہے؟ بابا مربیاں والے مالکان دے قبران دے نشان مٹ گئے، نام ہی یاد کوئی نہیں، اتھا فاتحہ پڑھا والا کوئی نہیں۔ ایک فقیر کچی جائیں مسجد وچ باہمن والا، وہ سمجھ آندھی پئی وے کہ نہیں آندھی پئی یار، ایک فقیر کچی جائیں مسجد وچ باہمن والا، لیکن سینکڑا سال بعد بھی ان دی قبر دے اتے فاتحہ پہ پڑھیندہ ہوئے۔ بابا بادشاہی کتھوں ملی ہے؟ بڑے بڑے عہدیاں والے آئی، منصب والے آئی، جنہاں کل دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، پاور بھی ہے، انہاں دی قبران دے نشان مٹ گئے، اتھا فاتحہ پڑھا والا کوئی نہیں، اتھا یاد کرن والا کوئی نہیں، اتھا ذکر کرن والا کوئی نہیں۔ بابا تہاڈی قبر دے اتے اتنا نشان جو لگا ہے، کیڑے وقت دے بادشاہ ہوئے، وزیر اعظم ہوئے، کیڑا عہدہ ہے، کیڑا منصب ہے، کتنی زمین تے جائیداد ہے، آج بھی جواب آندہ پیا ہے، نہ مربع ہن، نہ جائیداد ہن، نہ عہدہ ہے، نہ پاور ہے، نہ حکومت ہے، نہ وزارت ہے، نہ بادشاہت ہے، اسا چویا ہے تا علم نال دوستی چونی۔ اور شیخ کامل کون 32 سال عمر، صرف 32 سال عمر تے 270 علوم دوتے دسترس حاصل۔ اگر میں علم دی سطح وچ ونجا پیا تے وقت اتھا دا عالم بھی نہیں سمجھ سکدے، تو آپ کو کیا سمجھاما کہ عبدالعزیز پرہاڑوی کون ہے؟ عبدالعزیز پرہاڑوی کو سمجھنا ہوئے، میرا بابا 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، کوئی 40 سال بھی پڑھدا تے پڑھیندہ رہے بجے۔ والوی عبدالعزیز پرہاڑوی دی کتاب کو چاہ کے پڑھنا چاہوے، والوی حالے ان دے علم وچ نقص پیا نظر آندہ ہوندہ ہے، انہاں دے علم دا کمال اتے پیا نظر آندہ ہے۔ 270 علوم دوتے جنہاں کو دسترس حاصل ہے، آج انہاں دا مزار دنیا کو پیغام پیا دیندہ ہے، بابا نہ دولت نال یاری لا، نہ بادشاہت نال یاری لا، دولت والے مر گئے، قبران دے نشان مٹ گئے، بادشاہت والے مر گئے، قبران دے نشان مٹ گئے، جنہاں نبی پاک دے دین نال یاری لئی ہے، جن دے بھی عزت ہے، مرن تو بعد بھی عزت پہ تھی۔ اور اگر دیکھنا ہوئے اے سفر دا مہینہ ہے، اور اس سفر دے مہینے دے اندر اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جس نو رب کریم نے علم دی او شان عطا کیتی ہے، اگر علم حدیث وچ کوئی اس نو پڑھنا چاہوے
تو علم حدیث دا امام نظر آندا ہے، علم فقہ وچ دیکھو اتھا امام نظر آندا ہے، اور علم تفسیر وچ امام نظر آندا ہے۔ جتنے علوم ہن پہ اٹھا کے پڑھ دے ونجو انہاں تمام علوم دے وچ امام نظر آندا ہے۔ آؤ تو اکنے سامنا چاہندا ہاں کہ جڑے دین نال وفا کرن والے ہوندن صدیاں گزر بھی ونجن وال بھی انہاں دا تذکرہ جاری رہ ویندا ہے۔ اور علم دے اندر کمال کیا ہے؟ آج دنیا پوچھ دی ہے نا کہ مولوی دا کمال کیا ہے، عالم دا کمال کیا ہے، اس نے کم کیا کیتا ہے؟ بابا جس وقت انگریز آدھا کھڑائی گھوڑے تے بے تے دوڑا جے تک لگا وجے ای زمین دا مالک تو ہو سے، جلے دنیا ایمان پہ بھی چیندی ہے، جلے دنیا ضمیر پہ بھی چیندی ہے، جلے دنیا ہزارہ مربع زمینہ کو حاصل کرنے واسطے گھوڑیاں تے بہ کے دوڑیں دے پہ ہن، انگریزاں دی غلامی پہ کریں دے ہن، اس وقت اے وقت دے کلندر چٹائیاں دے تے بہ کے نبی پاک دا دین بیٹھ پڑے دا۔ علی گڑھ یونیورسٹی دا سر ضیاء الدین ریاضی دا مسئلہ پیدا تھی گیا، بڑے بڑے پروفیسر ریاضی دے نہیں رات بحث تھی دی رہ گئی، اس مسئلے دے تے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکیا۔ سر ضیاء الدین نے آخر تیاری کی تھی انگلستان، میں اتھا میں نے اتنا لمبا سفر کر کے مسئلے کو معلوم کرنے دی خاطر، بڑے بڑے اس جگہ ریاضی دے ماہر ہیں، جلے سر ضیاء الدین نے تیاری کر گئی دی کہیں آکھا کہ بابا بریلی شہر دے وچ ایک کلندر بیٹھے، سمجھ آندی پئی بھی نا، او کو رب علم ہر عطا کیتا ہے، بھامیں سائنس ہے، بھامیں منطق ہے، بھامیں فلسفہ ہے، بھامیں ریاضی ہے۔ اگر سائنس دے علم دے ہوتے آوے تو آئنسٹائن جیسا سائنسدان اگر او کوئی پیشن گوئی کرے تو اندر رد کرنے واسطے اعلیٰ حضرت بریلی سامنے آئی۔ سائنسدان پیش گوئی پیا کرندہ ہے، اگر اس نو پڑھنا ہوئے اعلیٰ حضرت نو کوئی معلوم کرنا چاہندہ ہوئے سائنس کیا دی پئی ہے، زمین حرکت پہ کریں دی، سمجھ آندی پئی ہے نا، سائنسدان ثابت پیا کریں دے زمین حرکت پہ کریں دی، سورج ساکن ہے، ہاں سورج ہکی جاتے کھڑے، کوئی رد کرن واسطے سامنے نہیں آیا، پہلا رد کرن والا امام محمد رضا ہے، جس نے قرآن نال بھی ثابت کیتا ہے، حدیث نال بھی ثابت کیتا ہے، زمین ساکن ہے تے سورج حرکت پیا کرے، اور صرف قرآن و حدیث تک گال راوے ہاتھ تے میرے سامنے آویا میں مننا ہا، تو آدھے سامنے آویا تسا منو ہا، لیکن اعلیٰ حضرت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دا علم آج بھی گواہ ہے، کتاباں چھپیاں ہویا ہیں، آپ نے صرف قرآن و حدیث نال نہیں بلکہ سائنس دے قواعد نال بھی ثابت کیتا ہے، زمین ساکن ہے تے سورج پہ حرکت کریں۔ جلے سر ضیاء الدین انگلستان ونجن لگے تو انہوں کو کہا کیا کہ سونا لگے ونجو بریلی شہر دے وچ کلندر بیٹھے، ہر طرح دا علم رب کریم نے عطا کیتا ہے، انہوں نے کہا بابا مولوی تے کو کیا پتہ ریاضی کیا ہوندی، جس مسئلے کو ایسا کئی بڑے بڑے پروفیسر کئی راتاں بیت چکے ہیں جس مسئلے کو حل کریں جے کوئی حل نہیں کر سکا، ایک عام جیا مولوی مسئلے کو کیا حل کرے سی، انہوں نے کہا بابا ایڈا سفر کریں دا پہ بریلی تھیں کھڑے تھیا، بریلی تھیں تیرے ملک دے وچ کھڑے نا، اتنا لمبا سفر کر کے ویندا پہ ممکن ہے تیرا مسئلہ حل تھی پوے لگا ون، تے جلے آیا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کو، تے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ای نہیں کہ بیٹھے فارغ تے کوئی کام نہ ہو، 22 گھنٹے تک لگاتار فتوہ جات لکھے ویندا، صرف سمن واسطے 2 گھنٹے مل دیں، 10 مفتی بیٹھن سامنے، ایک مفتی سوال پڑھ دے ان دا جواب کچھ لکھوا کے بعد دوجا سوال پڑھ ان دا جواب لکھوایا ویندا، تریجا بات جو پہلے مفتی کو ول دے ایک کو نہیں پوچھدا کہ تک لکھوایا مگو بات آپ لکھ ویندے، اس نو آکھا ویندا ہے امام احمد رضا، جلے آئے سر ضیاء الدین سفر کر کے تے مسئلہ پوچھن واسطے آدھے حضور والا فارغ تھی اور بہت وڈا مسئلہ ہے، انہیں ہوتے ٹائم چنگا لگ ویسی، آپ نے فرمایا ساری دیوار بھی بیٹھا رہا میں راشی میں لگا رہے ویسی، وقت ملنا کوئی نہیں تو مسئلہ رسا، اس جلے مسئلہ رسیا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے قلم چاہتا ایمیں 2 منٹ دے وچ مسئلہ کاغذ دیتے حل کر کے سامنے رکھے، سر ضیاء الدین اپنے منہ میں چنگل پا کے کہیں ویلے مسئلے کو دے دے کہیں ویلے امام محمد رضا کو دے دے، آدھے بابا ایک کمال کتھوں ملا ہے،
کہ ایسا ریاضی پڑھا بھی صحیح پڑھایا بھی صحیح بڑے بڑے پروفیسر رل کے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے ایویں چند لمحے وچ اس مسئلے کو 2 منٹ دے وچ حل کر چھوڑا ہی بھی بابا کمال کتھوں ملا ہے سن گنو آخری بندے تک کمال سمجھنا چاہتے ہی بھی کمال نہ دولت وچ ہے نہ منصب وچ ہے نہ عہدے وچ ہے کمال اس وقت ملدا ہے جلے در مصطفیٰ دی نوکری مل اور امام محمد رضا خان فاضل بریلوی جس دی علمی فوقیت دی شان دی اتنی دھاک ہوئے لیکن جلے عشق دے میدان نے چاہیا آج ہزاراں دا مجمع ہے استقبال واسطے آئے کھڑن اشا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی جڑا 22 گھنٹے تک مصروف راندے کہیں کو ملن واسطے ٹائم نہیں ہوندا دنیا عرض کی تھی حضور ایک نیوار تک کڈو جا بڑے لوگ ہیں زیارت دی خاطر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں تیاری فرمائی جبہ زیب دستار کیتا دستار سر دوتے رکھی جبہ زیب تن کیتا اور جس وقت آپ تشریف گن کے آئے ہزاراں دا مجمع استقبال دی خاطر پالکی آپ دے دروازے دوتے آ کے رکھ دیتی گئی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ پالکی دے وچ بیٹھے جلے مزدوراں نے پالکی چاہتی حالے چند قدم چلن امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پالکی روک دیو جلے آپ پالکی تو باہر نکلے فرمایا میں کو نبی پاک علیہ السلام دے خون مبارک دی مہک پہ آندی جلے اس کس مقام دا ہوئے فرمایا کہ میں کو دسو انہاں مزدوراں وچوں کوئی سید تے نہیں سارے خاموش کھڑے ہیں آپ نے دوبارہ قسم دیتی ہے میں تو کو اس نسبت دی قسم دینا ہاں میں کو نبی پاک علیہ السلام دے خون مبارک دی مہک پہ آندی ہے میں کو دساؤ توارے وچوں کوئی سید تے نہیں سید بادشاہ غریب ہے چہرے دوتے غربت دے آثار نبی پاک علیہ السلام دے خون مبارک دی مہک امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نو کو بھئی مشک بھئی سنیں دی ہے امام محمد رضا رضی اللہ تعالیٰ نے چلے پوچھا ہے اس سید بادشاہ نے مخاطب ہو کے آکھا اور میں مزدور کو لوگ کم کھیدا ویندہ ہے اندہ نصب نہیں پوچھا ویندہ بابا نصب کیوں پوچھتا ہے تو پالکی ویچ بھائی اسا دا مزدور ہے مزدوری کرنی ہے مزدور دا حسب تے نصب نہیں پوچھا ویندہ اس نے آکھا میں غریب سیدہ میرے بچے بھوکے ہیں کھاون واسطے روٹی دا انتظام کوئی نہ ہے آج مزدوراں دی لائن وچ میں بھی آ کھڑا تھی آج جلے پالکی چاون واسطے نہ آ کے مزدور سڈے ہیں تے میں بھی شامل تھی گی مہربانی کر میں اپنے بچے دی روٹی دا انتظام کرنا تو پالکی وچ بے ایڈا وڈا عالم ہے ساکو تیری خدمت دا موقع ملا ہے ہزاراں دا مجمع استقبال والا عجیب منظر ڈٹھا ہے امام محمد رضا خان دی دستار اس سید شہزادے دے قدمے وچ قدم پکڑ کے تڑپ کے روندے پہن کے شہزادے غلطی ہو گئی نہیں قیامت دے اگر سرکار دی بارگاہ میں جلے احمد رضا گیا تو سرکار نے پوچھ گئی احمد رضا میری اولاد دے مونڈے اس وجہ تو بڑے ہم کہ تو اتے سوارتی میں سرکار دی بارگاہ میں جواب کیا دے سا شہزادے انجانے وچ غلطی تھی گئی مہربانی کر میری غلطی معاف فرما جلے سید بادشاہ نے سنا تے رو پیا آج اتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا نہ ہے میرے قدم پکڑن دی لوڑ کوئی نہیں میں تیری غلطی معاف کریں دا ہاں امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سونا غلطی میں معاف نہ تھی سی تو پالکی وچ بے وہ سمجھ آندی پئی وے یارا تو پالکی دے وچ بے جلے سید شہزادہ مزدور پالکی وچ بیٹھا ہے غریب سید دنیا نے منظر ڈٹھا جب وقت دا امام علم حدیث دا امام علم تفسیر دا امام علم فقہ دا امام 50 تو زائد علوم تے جس نو دسترس حاصل ہے جس دا اس دور وچ کوئی مد مقابل موجود کوئی نہ ہے اس سید نو پالکی وچ بلہا کے آپ مونڈا دے کے چاہ کے وند تاجدار ختم نبوت جل عشق دا میدان آوے تے اس جگہ سالار عشق و وفاوی امام محمد رضا خان نظر آن آپ دے مرشد کریم شاہ آل رسول مار حروی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہیں پوچھا کہ سونا نہیں قیامت دے
جلے رب دی بارگاہ دے وچ حاضری ہو سی انداز کیا ہو سی؟ شاہ آل رسول مار ہروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر نہیں قیامت دے رب کریم نے میرے کل پوچھا کہ تحفہ کیا گھن آیا ہے، فرمایا اپنا مرید احمد رضا رب دی بارگاہ دے وچ پیش کرے سا، مالک تیری بارگاہ دے وچ میں احمد رضا تحفے وچ گھن کے آیا جس دا کمال اتنا ہوئے۔ اور جس وقت گئے حج بیت اللہ دی خاطر مدینہ طیبہ دی سرزمین خانہ کعبہ بیت اللہ شریف دے وچ حاضری ہوئی، جلے سارے مناسک پورے گھر کی دے نا یہ عشق دے امام دی حاضری ہے۔ جلے کعبہ دے سامنے آخری طواف کر گدا تو بات آپ نے اتھا کھڑے ہو کے قصیدہ پڑھے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ فل بدی آپ نے اس مقام دوتے کلام پڑھا ہے، کلام پڑھ کے بعد چلے ہن نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضری بن واسطے رسا جڑا سید دا اتنا ادب کرندا ہو سی، حیا کرندا ہو سی تے سرکار دی بارگاہ دے وچ وینے کیفیت کیا ہو سی۔ تو تے میں ان پڑھ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں، تے تیرا میرا کہیں ملے پتہ چل ونجے مدینہ طیبہ دی حاضری دا وقت آ وجے تے تیری میری اکھاں وچوں آنسواں دی جھڑیاں نہ رکن، جلے سالار عشق و وفا سونے دی بارگاہ دے وچ حاضری دی من ویندا پیو سی انداز کیا ہو سی۔ اس جگہ جامی بھی آئے، اس جگہ بڑے بڑے عشق دے سالار آئے، لیکن آؤ سالار عشق و وفا امام محمد رضا جس وقت آئے جلے سرکار دی بارگاہ دے وچ حاضری ہوئی نا تے عشق دا بامبٹ بھڑک پیا، عرض کرندن سونا اے دل دی خواہش ہے کہ خواب وچ زیارت کراؤ، رات ساری ستے صبح دا وقت ہویا اٹھے خواب وچ زیارت نہ ہوئی، وال سرکار دی بارگاہ وچ حاضری ہوئی، وال عرض کی تھی سونا آج رات زیارت تھی بہا، وات دوجی رات بھی گزری زیارت نہیں ہو سکی، تریجی رات آ گئی ہے، عشق دا بامبڑ بھڑکدا پیا ہے، وال عرض کی تھی سونا آج رات زیارت تھی بہا، تریجی رات بھی گزر گئی زیارت نہ ہو سکی، وجہ مجھے دل دے نال جلے سرکار دی بارگاہ وچ آ کے حاضری دین دن اس جگہ آ کے کلام پڑھ دن کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان آپ دی بارگاہ دے وچ کھڑے ہو کے اکھاں وچ آنسواں دی جھڑیاں بھی لگیا ہویا ہیں تے جملے زبان تے ایہو پہ چلتے ہیں کہ کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا، تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جلے احمد رضا سالار عشق و وفا دی زبان تے ایک کلمات آئے ہیں، سرکار پردے ہٹائے ہیں، فرمایا احمد رضا تیرے عشق دا مقام ہو نہیں کہ تے کو خواب میں زیارت کرے بجے، اسا تے کو جاگ دے اکھے زیارت پہ دے دے۔ اور یہ کون ہستیاں ہیں کہ جنہوں کو رب کریم نے علم عطا کیتا ہے، وفا عطا کیتی ہے۔ میرے 4 منٹ راندے پہن اگو حضرت صاحب دا خطاب شروع تھی منا ہے، انہا 4 منٹاں دے وچ علامہ فضل حق خیر آبادی 12 سفر کو وفات ہے، 12 سفر کو وفات ہے، پوری دنیا کو جان دے وے، لیکن آج تو تے میں جڑی اذان دین دے پہ آج میں واز کران دا بیٹھا تو سا سن دے بیٹھے وے، آج جڑی مسجداں بچیاں ہوئی ہیں، آج جو ذکر بچا ہویا ہے، ایک کون لوگ ہن جنگ آزادی دے جڑے نامور علماء جنہاں نے اپنی جاناں دا نظرانہ پیش کیتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سب تو پہلی ہستی جس نے انگریز دے خلاف فتوی جہاد دیتا ہے۔ آپ دے فتوی جہاد جلے لکھا گیا نا تے دہلی دی سرزمین تے جلے آپ دا فتوی پڑھا گئے، 90,000 مسلمان کھڑا تھے انگریز دے خلاف جہاد دی خاطر۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ آج جس وقت دنیا پوچھتی ہے کہ مولوی دا کمال کیا ہے، میرا بابا جلے دنیا ضمیر پہ وچے دی ہے، ایمان پہ وچے دی ہے، جلے دنیا مربع پہ حاصل کریں دی ہے، علامہ فضل حق خیر آبادی دے سامنے بھی دولت رکھی گئی ہے، لیکن آپ نے دولت کو ٹھوکر مار کے انگریز دے خلاف فتوی جہاد لکھ کے کائنات کو دسایا۔ اسا دنیا دی دولت کو دے ٹھوکر مار سکتے ہیں پر زہرہ دے بابا نال بے وفائی نہیں سے کر سکتے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی اس دور دے اندر ایک نوہار دے وچ لکھن والا انگریز کرنل جس نے آکیا 3,000 2,000 علماء کو کٹھی پھانسی دیتی ہوئی،
پھانسی گھاٹ مک گئے، درختاں دے اوتے علماء دی لاشاں لٹکیاں ہوئی ہیں، لیکن لوگوں سن گنو کہیں مولوی داڑھی کٹا کے لکا کوئی نہیں، کہیں ملک نہیں چھوڑا، کہیں گردن نہیں جھکائی، بڑے بڑے لوگ وکے ضمیر ویچے گئے، لیکن اس دور وچ بھی جڑے چٹائیاں تے بہ کے نبی پاک علیہ السلام دا دین پڑھے نے بیٹھے ہیں، اے علماء ہن پہ جنہاں نے اس دین دے نال وفا کی تھی۔ اور علامہ فضل خیر آبادی جس وقت آپ نو کالے پانی دی سزا دیتی گئی نا، بابا سن کتنے وقت مشکل ہوندا ہے، کالے پانی دی سزا مونج دا لباس پوایا گیا۔ مونج دا لباس وہ ہے کہ جسم تے لگے تے جسم کو چیر سٹے، رات ساری سمن کو نہ دیتا بنجے، دین سارا سمن نہ دیتا بنجے، اور کالے پانی دی سزا جیتا دیتی گئی، جڑا علاقہ ہے بیماریاں دا گھر، کئی بیماریاں جسم میں پیدا تھی گئی۔ او وقت بھی آیا کہ علامہ فضل خیر آبادی وچ اٹھن دی طاقت نہ رہی۔ ایک انگریز کرنل کو بڑا رحم آیا کہ اتنا وقت دا وڈا عالم جنہ اتنا وڈا نہ ہے، لکھاں تے ہزاراں دی تعداد جنہ دے شاگرد ہیں پہ، اتنا وڈا گدی نشین ایڑی حالت اس پہ تے اس آکھے کہ بابا فتوے تو رجوع نہ کر، فتوہ تائیں لکھے ساکھ پتہ ہے پیا، صرف اتنا کر چا آنکھ چا لکھ دے کہ جڑا میں فتوہ لکھے اندے تے میں شرمندہ ہاں، صرف اتنے لفظ لکھ، جڑا میں فتوہ لکھا ہے میں فتوہ لکھن دے تے شرمندہ ہاں، تہاڈی سزا معاف کر دیتی ویسی۔ علامہ فضل خیر آبادی جنہ دے جسم وچ اٹھن دی طاقت کوئی نہ ہے، اسے وقت اٹھی بیٹھا ہے، اور میں تو کیا سمجھدا ہے کہ میں اپنی جان بچاون دی خاطر نبی پاک علیہ السلام دے دین نال بے وفائی کر چھوڑے سا؟ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں محمد کے نام پہ وارہ کروں میں۔ لوگوں سن گنو، یہ ہے پیغام وفا، پیغام عشق و محبت، پیغام وفا یہ ہے کہ اپنا گھر بچاون وڈی گال نہیں ہوندی، اپنا منصب بچاون وڈی گال نہیں ہوندی۔ پیغام عشق و وفا والا او ہو سی، باہمیں ان پڑھ کیوں نہ ہوئے، باہمیں دولت کیوں نہ ہوئے، لیکن سینے وچ عشق و رسول بھی ہوئے تے نبی پاک علیہ السلام دے دین دا پرچم چاہ کے کائنات کو دسیندہ کھڑا ہوئے کہ کل جس وقت بڑے بڑے لوگ اس پرچم کو نن چاہندے، اس پرچم کو چامن والا بلال ہے، اس دور وچ بھی اسلام دا پرچم غریب نے بلند کیتا ہے، آج بھی اس اسلام دا پرچم اٹھاون واسطے غریب ہی تیار تھیونا ہے۔ اٹھیڑی سہیلی اڑی مستل بیلی، اگاں ڈھیر سمن دا وے لڑائی، اتھا سینگیاں نال نحال ہمیں، اگاں منجنا محض اکے لڑائی، اٹھی گنوا گنراج اپنا تیری شادی دا جن میں لڑائی، غلام فریدہ ولولن نہ دے سن پیکڑے، گھر والا سخت مرے لڑائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔